بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس إلى آخر. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے ماہ رمضان المبارک کے اندر قرآن کریم کو نازل کیا، اور یہ ماہ مبارک اللہ تبارک و تعالی رب العزت کی جانب سے ہمارے لیے نعمتوں کا خزانہ اور نیکیوں کی بہار لے کے آیا ہے۔ اس ماہ مبارک میں ہم مسلمانوں کے لیے بہت ساری نعمتیں، بہت سارے فوائد اور بہت سارے فضائل موجود ہیں کہ اگر کوئی انسان ایک فرض نماز ادا کر لے تو اس کو 70 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور اگر وہ نفل نماز ادا کر لے تو اس کو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو انسان صدقہ اور خیرات یعنی جو فرائض ہیں ان کو ادا کرے گا تو ان کا اجر 70 گنا بڑھ کر اس کو دیا جائے گا، اور جو نفلی عبادت کا اہتمام کرے گا اس کو فرائض کے برابر اس کا اجر اور ثواب ملے گا۔ رمضان المبارک میں کرنے کے جو اعمال ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان اللہ تبارک و تعالی رب العزت کی خوشنودی اور رضا کے حصول کے لیے روزہ رکھے، اور اس کے ساتھ رات کو قیام کرے۔ قیام اللیل کا حکم بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ رمضان المبارک میں جو کوئی شخص قیام کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو کوئی شخص رمضان المبارک میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام اللیل کرتا ہے، یعنی صلاۃ التراویح، نماز تراویح پڑھتا ہے، اور تو اس کے جتنے بھی گناہ ہیں ما سبق وہ اس کے ایمان اور احتساب کی موجودگی میں سب کے سب گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ گناہوں سے مراد گناہ صغیرہ ہیں، چھوٹے گناہ ہیں۔ جو کبائر جو ذنوب ہیں وہ توبہ کے ساتھ مشروط ہے، اور اس میں توبہ کرنا اس کے لیے ضروری ہے اللہ تعالیٰ سے صدق کے دل کے ساتھ۔ جبکہ چھوٹے گناہ یہ نیک اعمال کرنے سے، روزہ رمضان المبارک میں دن کے اوقات میں روزہ رکھنے اور رات کو قیام اللیل کرنے یعنی نماز تراویح پڑھنے سے انسان کے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رمضان المبارک میں جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ انسان جب عبادت کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، اگر وہ فرض نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی فرض نماز کا ثواب 70 گنا بڑھا کے دے دیا جاتا ہے، اور جب وہ کوئی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، نفلی صدقہ کرتا ہے یا نفلی نمازیں پڑھتا ہے، تو اس کے ان نوافل کا جو ثواب ہے یا نفلی صدقات کا جو ثواب ہے اور نفلی عبادات کا جو ثواب ہے وہ فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ یہ اسی بنیاد پر ضروری ہے کہ اہل اسلام اس ماہ مبارک کو، جو ہمارے لیے ہماری زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر غنیمت کے طور پر، سعادت کے طور پر اور مبارک جو ہے خوش نویدی لے کر جو ہے نوید سحر لے کر ہماری زندگیوں میں موجود ہوا ہے، اس سے ہمیں بھرپور استفادہ کرنا چاہیے۔ اس میں ہمیں تلاوت قرآن حکیم کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اہل اسلام کے لیے یہ ضروری ہے قرآن کریم کے جو 6 حقوق ہیں ان 6 حقوق کی پاسداری کا رمضان المبارک میں خاص طور پر اہتمام اور انتظام کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کے انسان کے اوپر 6 بنیادی حقوق یہ ہیں کہ قرآن کریم کے اوپر انسان ایمان لے کے آئے، اور پھر قرآن کریم کی تلاوت کرے، اور پھر قرآن کریم کو سمجھے یعنی اس کا ترجمہ پڑھے، اس کے معانی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرے، تاکہ انسان کو اندازہ ہو سکے کہ اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے جو یہ اپنے محبوب ترین پیغمبر کے اوپر یہ جو رہنما کتاب گائیڈ بک نازل کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا بات کر رہے ہیں، اور کیا گفتگو ہم سے کرتے ہیں، اور کیا ہم سے چاہتے ہیں، تاکہ ہم ان تقاضوں کو بجا لائیں اور اللہ تعالیٰ کی دائمی جو رضامندی ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے، اور اسی کے نتیجے میں ہمارے دارین کی کامیابی یعنی ہماری دنیا اور آخرت دونوں جو ہے وہ فائدہ مند اور ثمر آور ہو سکتی ہے جب ہم قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھیں گے۔ اور اس کے ساتھ قرآن کریم کا یہ بھی حق ہے کہ قرآن کریم کو حفظ کیا جائے، یعنی کم از کم اس قدر ضرور
قرآن کریم حفظ کرنا چاہیے جس سے انسان سنت کے مطابق نماز ادا کر سکے، اور پھر قرآن کریم کی تعلیم کا انتظام بھی کرنا چاہیے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور پھر اس کی تعلیم کا انتظام کرے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کی طرف سے رمضان المبارک ہمارے لیے مبارک مہینہ ثابت جبھی ہوگا جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کے احکامات اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ کے مطابق اس ماہ مبارک میں نماز یعنی قیام اللیل کا صلاۃ و تراویح کا رات کے اوقات میں اہتمام کریں، اور دن میں روزہ رکھیں، اور اس کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور نفلی اور جو فرضی فرائض کے ہیں جو انفاق فی سبیل اللہ کے یعنی زکوٰۃ ہے یا عشر ہے یا صدقہ فطر ہے، اور اس کے علاوہ جو نفلی صدقات ہیں ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور اپنے قرب و جوار میں دیکھنا چاہیے جو ضرورت مند اور حاجت مند لوگ موجود ہوں ان کی داد رسی کا انتظام بھی کرنا چاہیے۔ اس میں دوہرا اجر جو ہے انسان کو حاصل ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ماہ مبارک کے فضائل اور اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔